بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال خوانی کے ذریعے ان کنٹرول کرنے والوں کے دماغوں میں جائیں گے تو بدی بدی جیسے کنٹرول کرنے والے ہمارے خیال خوانی کرنے والوں کی مٹھی میں رہیں گے، پھر ان کے ایک کیا 10 روبوٹ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آرمی افسر نے قائل ہو کر کہا، واقعی ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے روبوٹ کو کنٹرول کرنے والے ہمارے شکنجے میں رہیں گے تو ان کے تمام روبوٹ ہمارے اشاروں پر کام کریں گے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ ہر چھوٹے بڑے ملک سے جان بازوں کو اپنے ملک میں بلائیں اور انہیں ٹرانسفارمر مشین سے گزاریں۔ کیا ہمارا دماغ خراب ہوا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے لوگوں کو ٹیلی پیتھی سکھائیں؟ ہم نے ساری دنیا کی سلامتی کے لیے آپ کو روبوٹ کا توڑ بتا دیا، کیا آپ دنیا کی سلامتی نہیں چاہیں گے؟ آپ نے توڑ بتایا، آپ کا شکریہ، مگر ہم ٹرانسفارمر مشین پر کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ فون بند کرنے سے پہلے آپ شیر اور بلی کو یاد کریں۔ بلی نے شیر کو تمام داؤ پیچ سکھا دیے تھے، صرف درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ میں نے بھی تمام باتیں بتائیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کے ٹیلی پیتھی جاننے والے خلائی مخلوق کے دماغوں میں کیسے پہنچیں گے، کیونکہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی ان کے اندر گدگدی سی ہوتی ہے اور وہ سانس روک لیتے ہیں۔ یہ آپ باتیں بنا رہے ہیں، تمام خلائی مخلوق کے دماغوں میں گدگدی نہیں ہو سکتی۔ جتنے خلا سے آنے والے ہیں وہ سب کے سب یوگا کے ماہر نہیں ہو سکتے۔ آپ یقین نہ کریں، ہم نے ایمون ابابا اور اس کی بیٹی کا دماغی ایکس رے دیکھا ہے۔ ان کے دماغ ہم عرضی انسانوں کے دماغوں سے ذرا مختلف ہیں۔ خلا سے تمام آنے والے 1 کلومیٹر کی دوری تک کسی کے بھی دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھ لیتے ہیں، اور ہم نے بہت کچھ معلوم کیا ہے، لیکن آپ جیسے خود غرض لوگوں کو بتانا نادانی ہوگی۔ اچھا ہے کہ آپ کے ٹیلی پیتھی جاننے والے خلائی مخلوق کے اندر پہنچنے میں ناکام ہوتے رہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام خلائی مخلوق یوگا کی ماہر ہے اور وہ تمام کے تمام اس حد تک ٹیلی پیتھی جانتے ہیں کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے تک کسی کے بھی چور خیالات پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے کہنے سے آپ کو یقین نہیں آئے گا، بہتر ہے آپ کسی خلائی مخلوق کو پکڑیں اور اس کا دماغی ایکس رے دیکھیں۔ کوئی بھی خلائی فرد آپ کے دماغ میں آ کر بولے گا اور آپ اس کے اندر جائیں گے تو وہ گدگدی محسوس کرتے ہی ہنسے گا، پھر سانس روک لے گا۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان روبوٹس کو کنٹرول کرنے والوں کو زیر کر سکیں گے؟ ان روبوٹس کا توڑ اور انہیں کنٹرول کرنے والوں کو زیر کرنے کا طریقہ ہم نے دریافت کیا ہے۔ اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ٹرانسفارمر مشین پر کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے تو کیا ہم نادان ہیں؟ آپ کو روبوٹس کا توڑ بتا دیں گے۔ ہم خلائی روبوٹس کو یورپ اور ایشیا میں تباہ کر دیں گے اور ان روبوٹس کے ذریعے آپ کے ملک کی تباہی کا تماشا دیکھیں گے۔ دیٹس آل۔ رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اجلاس میں امریکی حکام اور آرمی کے اعلیٰ افسران کی تھوڑی دیر کے لیے چپ سی لگ گئی۔ پھر ایک افسر نے کہا، یہ ایک اہم بات معلوم ہو گئی کہ تمام روبوٹس کو کنٹرول کرنے والے سائنسدانوں کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ رکاوٹ بتائی گئی ہے کہ ان کے دماغوں میں پہنچا نہیں جا سکتا، اور یہ بات مضحکہ خیز لگتی ہے کہ خلائی زون کی تمام مخلوق پیدائشی طور پر یوگا اور خیال خوانی جانتی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے؟ ہم خلائی مخلوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، صرف ان کے روبوٹس کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں، کیونکہ مصنوعی دماغ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب وہ ہم سے دماغی اور جسمانی لحاظ سے کتنے مختلف ہیں یہ تو اسی وقت معلوم ہوگا جب کوئی ایک خلائی مخلوق ہمارے ہاتھ لگے گی۔ ایک حاکم نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایل الاش اور اسٹیل بروکس ہمارے ملک اور قوم سے وفاداری کرتے اور بدی بدی اور روشنا کو ہمارے حوالے کر دیتے، پھر تو ہماری معلومات میں اتنا اضافہ ہو جاتا کہ ہم بھی ان تمام خلائی روبوٹس کا توڑ کر لیتے۔ جو غدار ہو گئے ہیں ان سے وفاداری کی توقع نہ کی جائے۔ فی الحال ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پاشا کو پاگل خانے سے نکال کر اسے ذہنی طور پر نارمل بنائیں اور اپنی فوج کے دلیر اور ذہین جوانوں کو ابتدائی تربیت دے کر ٹرانسفارمر مشین سے گزاریں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، میں تائید کرتا ہوں، ہمیں خلائی روبوٹس کے مقابلے میں جلد سے جلد
پاشا جیسے روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک فوج بنانا چاہیے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ تجربہ کریں گے کہ وہ خلائی سائنسدان کے دماغوں میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں پہنچ سکیں گے تو اس کی وجوہات ضرور معلوم ہوں گی۔ اجلاس کے اختتام پر یہی طے پایا کہ پہلے پاشا کو پاگل خانے سے نکالا جائے۔ دوسری صبح شکاگو کے ایک پاگل خانے میں ایک آفیسر اور 4 مسلح فوجی جوان وہاں کے انچارج کے پاس گئے اور سب سے سینئر ڈاکٹر کو بھی بلایا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ پاشا کے متعلق رپورٹ پیش کرے۔ سینئر ڈاکٹر نے اپنے ماتحت کو پاشا کی فائل لانے کا حکم دیا، پھر کہا میں 27 برس سے مختلف پاگل خانوں میں فرائض ادا کر رہا ہوں، لیکن میں نے پاشا کے جیسا مضبوط اعصاب اور دماغی طاقتوں کا مالک نہیں دیکھا۔ جس دن اسے یہاں لایا گیا وہ بہت خطرناک پاگل لگتا تھا۔ اسے دوسرے پاگلوں سے الگ ایک سیل میں رکھا گیا تھا، مگر دوسرے یا تیسرے دن وہ بالکل سنجیدہ اور خاموش ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا ذہنی انتشار جس کے باعث وہ جنون میں مبتلا ہو جاتا تھا ختم ہو چکا ہے۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا۔ تیسرے دن اس کے سیل میں کھانا پہنچایا گیا تو اس نے کھانا لانے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جب وہ کھانا وہاں چھوڑ کر سیل سے باہر چلا گیا اور وہ آہنی دروازے پر تالا ڈال دیا گیا تو پاشا نے گرجدار آواز کے ساتھ وہ زنجیریں توڑ ڈالی۔ ہمیں اطلاع ملی، ہم سب اس کے سیل کے سامنے آئے۔ وہ اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر کہا میں خطرناک نہیں ہوں، میں چاہتا تو کھانا پہنچانے والے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے توڑ موڑ کر رکھ دیتا، لیکن میں نے اسے نہیں، زنجیروں کو توڑا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نارمل ہوں تو مجھے اپنا ہی سمجھنا اور پاگلوں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک مجھ سے نہ کرنا۔ میجر نے پوچھا جب وہ اس حد تک نارمل ہو چکا تھا تو آپ نے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ ڈاکٹر نے کہا جنرل صاحب کا حکم تھا کہ اسے پاگل خانے کے اس سیل میں چھوڑ دیا جائے، اس کی ضرورت کے مطابق کھانا دیا جائے، لیکن کبھی سیل سے باہر نہ نکلنے دیا جائے اور نہ ہی اس کی کوئی میڈیکل رپورٹ بھیج کر آرمی افسران کا وقت ضائع کیا جائے۔ وہ پاگل پاشا ان کے لیے مر چکا ہے، جسے پاگل سمجھ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اب پھر اسی کی ضرورت پیش آئی تھی۔ میجر نے اس کی فائل میں لگی ایک میڈیکل رپورٹ پڑھی۔ اس عرصے میں اس کا دماغ ایکس رے لیا گیا تھا اور چند ماہرین نفسیات نے ہر پہلو سے اس کے ذہنی حالت کو آزمایا تھا اور وہ ہمیشہ نارمل ثابت ہوتا رہا تھا۔ میجر نے جنرل کو فون پر پاشا کے متعلق یہ تمام تفصیلات بتائیں تو جنرل نے حیرانی سے کہا پاشا کو ایک بدترین اور خطرناک پاگل کے ساتھ ٹرانسفارمر مشین سے گزارا گیا تھا۔ اس وقت وہ واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ تیسرے دن ہی خود بخود نارمل کیسے ہو گیا؟ میجر نے کہا سر، غیر معمولی جسمانی اور ذہنی توانائی اسی کو کہتے ہیں۔ پاشا کے دماغ میں ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے جس پاگل کا پاگل پن اور جنون منتقل کیا گیا تھا وہ پاشا کی دماغی قوت کے مقابلے میں معمولی تھا۔ وہ معمولی پاگل پن 3 دن میں رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ تم اسے اپنے پاس بٹھا کر گفتگو کرو، وہاں کے آرمی کیمپ سے مزید مسلح جوانوں کو بلاؤ، اس کا نارمل ہونا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اسے مشین کے ذریعے نارمل بنانے میں وقت ضائع نہیں ہوگا۔ جب تم اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو اسے واشنگٹن کے ہیڈ کوارٹر میں لے آؤ۔ پاگل خانے کے انچارج کے دفتر میں پاشا کو لایا گیا۔ وہ صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ روز صبح شیو کرتا اور غسل کرتا ہے۔ غیر معمولی صلاحیتوں اور جسمانی اور دماغی توانائی حاصل کرنے والوں میں سے سب سے پرانا شخص پاشا تھا۔ اس کا یہودی استاد مارا گیا تھا۔ ایک بچہ جس طرح قدرتی طور پر رفتہ رفتہ توانائی حاصل کرتے ہوئے جوان مرد بن جاتا ہے، اسی طرح پاشا حیرت انگیز طبی تجربات کے نتیجے میں پہلے جس قدر ذہنی اور جسمانی قوتوں کا حامل تھا وہ رفتہ رفتہ بڑھتی گئی تھیں اور ابھی اس انتہا کو پہنچی تھیں کہ ٹرانسفارمر مشین نے اس کے ذہن پر دیر پا اثر نہیں کیا تھا اور جسمانی قوت میں اس قدر اضافہ ہوا تھا کہ اب وہ آہنی زنجیریں صرف ایک جھٹکے سے توڑ دیتا تھا۔ میجر نے اس سے پوچھا پاشا کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں اس پاگل خانے میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ میجر غیر معمولی صلاحیتوں اور قوتوں سے سب ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں امریکی حکومت کا وفادار اور سپر ماسٹر کا تابع دار بن کر رہا جب میری ضرورت نہ رہی اور یہ اندیشہ ہوا کہ مجھے دشمن خیال خوانی کرنے والے ٹریپ کر کے لے جائیں گے تو ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے مجھے پاگل بنا کر یہاں پہنچا دیا گیا۔ ہماری حکومت نے تم سے ایسا سلوک کیا، اس کے نتیجے
نتیجے میں کیا تم ہمیں دشمن سمجھتے ہو اور کیا ہم سے نفرت کرتے ہو؟ آپ خود اپنے سوالات کے جواب دیں، کیونکہ میں دشمن کو دشمن نہیں سمجھوں گا اور دشمن سے محبت کروں گا تو پاگل سمجھا جاؤں گا۔ دشمنی کرنے والے کبھی کبھی بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ میں دوست ثابت ہونے والے دشمن کبھی دیکھوں گا تو آپ کی بات تسلیم کر لوں گا۔ ہمیں ایک موقع دو، ہم خود کو بہترین دوست ثابت کریں گے۔ میں کس طرح موقع دے سکتا ہوں؟ اس طرح کہ ہمارے ساتھ چلو۔ ہماری دوستی کا پہلا ثبوت یہی ہے کہ ہم تمہیں پاگل خانے سے باہر لے جا رہے ہیں۔ تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے جتنے مطالبات پیش کرو گے وہ سب پورے کیے جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، مجھے لے چلیں۔ چلنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمیں کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ہمارے مسلح جوان ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ اب تک ٹرانسفارمر مشین سے درجنوں افراد نے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد امریکی حکومت کو دھوکہ دیے۔ آپ نے کتنوں کو گولی ماری ہے؟ خواہ مخواہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور دوستی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے بڑوں سے پوچھ لیں کہ مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میجر نے فون کے ذریعے جنرل سے کہا، سر، پاشا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے۔ پہلے یہ غیر سنجیدہ تھا اور کسی بھی معاملے میں بے پرواہی کے باعث کسی نہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ہتھے چڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس اب یہ نہایت سنجیدہ اور معاملہ فہم ہو گیا ہے۔ اس نے یہ نہیں بلایا ہے کہ آپ جیسے فوجی افسران نے اسے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے پاگل بنایا تھا۔ یہ بڑی دنائی سے کہتا ہے کہ دشمن کو دشمن نہیں سمجھے گا تو پاگل کہلائے گا۔ دوسری طرف سے خاموشی رہی۔ پاشا کی ذہانت اور حافظہ پہلے سے تیز ہو گیا تھا۔ اسے جنرل کی آواز اور لہجہ یاد تھا، وہ اس کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا مجھے فون پر جواب نہیں دینا چاہیے، پاشا سن لے گا تو غیر معمولی سماعت کے ذریعے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرے سر پر سوار ہو جائے گا۔ پاشا نے کہا، جنرل، مجھے صرف تم ہی نہیں دوسرے فوجی اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حکام بھی یاد ہیں۔ میں سب کے دماغوں میں پہنچ سکتا تھا لیکن میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جنرل دی جان نے پوچھا، تم یہاں کے اہم اکابرین کے اندر آتے جاتے ہو اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہو، جبکہ تم آسانی سے انتقام لے سکتے ہو۔ تم نے انتقام کیوں نہیں لیا؟ مجھے پاگل خانے میں بڑا آرام اور سکون ملتا رہا۔ اگرچہ تم سب نے مجھ سے دشمنی کی تھی لیکن وہ مجھ پر مہربانی ہو گئی۔ میں ایک عرصے تک تنہا رہ کر اپنی تمام کمزوریوں کو سمجھتا رہا، دنائی سے سوچتا رہا کہ آئندہ مجھے کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ تو پھر کس طرح زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، یہی کہ دشمنوں سے دور رہا جائے تو بڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اگر دشمن قریب آئیں اور دشمنی سے باز نہ آئیں تو میں پھر پاگل خانے میں چلا آؤں گا۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دشمن نہیں آتا۔ واقعی پاگل خانے میں کوئی کسی پاگل سے دشمنی کرنے نہیں جاتا، لیکن یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ تم پاگل نہیں ہو، تمہارا کوئی بھی دشمن وہاں پہنچ سکتا ہے۔ پھر کیا کرو گے؟ میں اپنا سر اس کے سامنے جھکا دوں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری جان کے دشمن نہ بنے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے، اس لیے مجھے اسی پاگل خانے میں قید بنا کر رکھیں۔ جنرل نے فوج کے اعلیٰ افسران سے فون پر کہا، آپ یوگا کے ماہر ہیں، اس لیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس وقت پاشا میرے دماغ میں ہے، یہ پاگل نہیں، نارمل ہے اور پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور ذہین ہو چکا ہے۔ اس میں عاجزی اور انکساری اتنی ہے کہ ہم نے اسے پاگل بنایا، لیکن یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے تو اسے پاگل خانے میں ہی رکھا جائے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ پاشا کو کام میں لایا جائے یا اسے یہیں قید رکھا جائے۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے پاشا آپ کے اندر آ کر معلوم نہیں کر سکے گا۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ہم اس معاملے پر ذرا غور کریں گے۔ فیصلہ ہونے تک پاشا کو وہیں سیل میں رکھو اور وہاں جانے والے فوجی جوانوں سے واپس آنے کے لیے کہہ دو۔ پاشا نے کہا، اپنے اعلیٰ افسر سے کہو فون بند نہ کرے، میری بات سن لے۔ جنرل نے اعلیٰ افسر سے یہی کہا۔ اس نے پوچھا، پاشا کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں آرام سے گوشہ تنہائی میں تھا۔ جب آپ لوگوں کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو یہاں اپنے میجر اور جوانوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں تمہارے ضرورت ہے۔ خلا سے بڑے خطرناک روبوٹس آ رہے ہیں۔ جو لوگ ان روبوٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، تم ان سے نمٹ سکو گے؟
ان کنٹرول کرنے والوں کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں اپنے کنٹرول میں کرو گے تو تمام روبوٹس بھی تمہارے قابو میں آ جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہو چکا ہوں، اس کے باوجود آپ بڑی رازداری سے میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ جو فیصلہ کھل کر نہیں ہوتا اس میں سازش ہوتی ہے۔ آپ کی ایک سازش کے نتیجے میں میں پاگل خانے میں آ چکا ہوں، پتہ نہیں دوسری سازش کیا ہوگی۔ تم خواہ مخواہ شبہ کر رہے ہو، کوئی سازش نہیں ہوگی۔ جب آپ کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے تو مجھے اپنے اندر آنے دیں۔ کیا میں پاگل ہوں کہ خیال خوانی کرنے والوں کو اپنے اندر آنے دوں گا؟ تم اپنی حد میں رہو اور ہمارے فیصلے کا انتظار کرو۔ اعلیٰ افسر نے جنرل سے فون کا رابطہ ختم کر دیا۔ پاشا جنرل کے اندر سے نکل کر دماغی طور پر پاگل خانے کے انچارج کے کمرے میں میجر کے سامنے حاضر ہو گیا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر میجر نے ریسیور اٹھا کر اپنے سینئر افسر کا حکم سنا، پھر اس کے مطابق انچارج اور ڈاکٹر سے کہا پاشا کو بڑے آرام سے رکھو، کل صبح فیصلہ کیا جائے گا۔ میجر اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ چلا گیا۔ اب پاشا کی ذہانت کو واقعی غیر معمولی کہا جا سکتا تھا۔ صبح کسی بھی قاتل کو یا خطرناک مخالف کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کل صبح اسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ وہ تو سمجھ گیا تھا، لیکن وہاں کے سیاسی اور فوجی اعلیٰ افسران نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ جو پاگل خانے پہنچ کر تیسرے دن نارمل ہو گیا تھا، تب سے اب تک مہینوں پاگل خانے میں نہایت سنجیدگی اور خاموشی سے کیا کرتا رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرتا رہا تھا اس کی تمام کارکردگی رفتہ رفتہ ظاہر ہونے والی تھی۔ اعلیٰ افسر نے مسلح گارڈ سے کہہ دیا تھا کہ صبح سے پہلے پاشا فرار ہونا چاہے یا گارڈ کو نقصان پہنچائے تو اسے فوراً گولی مار دی جائے۔ اس اعلیٰ افسر نے اعلیٰ حکام سے کہا۔ وہ پاگل نارمل ہونے کے دوران مہینوں خاموش رہا اور ہم اسے پاگل ہی سمجھتے رہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دیوی نے اپنی آتما شکتی سے اس کے پاگل پن کو ختم کیا ہے۔ اب پاشا سے کوئی کام لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دیوی ایک بار پھر ہمارے حکام اور فوجی افسران کے دماغوں پر قبضہ جما کر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اپنے وفاداروں کو ٹیلی پیتھی سکھائے گی۔ ایک حاکم نے پوچھا، ہم پاشا کی طرح روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرنا چاہتے تھے، اب کیا ہوگا؟ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ریمی ریز اور یا ٹیری ٹیلر میں سے کسی ایک سے کہا جائے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کی خاطر ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ ہم اسے بڑے سخت انتظامات کے ذریعے چھپا کر رکھیں گے۔ جب وہ ہمارے دو چار جان بازوں کو اپنی طرح غیر معمولی سماعت و بصارت اور حیرت انگیز ذہنی اور جسمانی قوتوں کا حامل بنا دے گا تو پھر اسے پہلے کی طرح خفیہ زندگی گزارنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر 24 گھنٹوں میں ایک بار کہیں نہ کہیں سے فیکس کے ذریعے اپنی خیریت سے آگاہ کرتے رہتے تھے اور جو ملکی مسائل ہوتے تھے انہیں رپوش رہ کر حل کر دیتے تھے۔ ایسے مسائل سننے کے لیے صرف ایک حاکم کے دماغ میں خاموشی سے آتے تھے اور اپنی سوچ کے ذریعے کوئی جواب دیے بغیر چلے جاتے تھے۔ اس بار ان سے کہا گیا کہ پاشا بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے، اس کے ذریعے دیوی پھر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اپنے فرما برداروں کو ٹیلی پیتھی سکھا سکتی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر پاشا کو صبح موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ لازمی ہو جائے گا کہ ریمی ریز یا ٹیری ٹیلر سے کوئی ایک آرمی ہیڈ کوارٹر میں آئے، جو بھی آئے گا اس پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ اگر وہ کسی ایک ہی فوجی جان باز کے ساتھ ٹرانسفر مشین سے گزر کر اسے روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والا بنا دے گا تو اس جان باز کے ذریعے دوسرے روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر لیے جائیں گے۔ فیکس کے ذریعے جواب ملا، ہم میں سے کوئی ایک اس نیک مقصد کے لیے ضرور آئے گا اور جن جان بازوں کا انتخاب ہوگا ہم دونوں ان کے دماغوں میں پہنچ کر چور خیالات پڑیں گے۔ جو محب وطن اور اپنی قوم سے محبت کرنے والا ہوگا اسی کو ٹرانسفارمر مشین سے گزارنے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹرانسفارمر مشین کی کارکردگی کو پہلے سے اچھی طرح چیک کر لیا جائے۔ آج ہی فوج کے 2 اعلیٰ افسران کو اس خفیہ تہہ خانے میں بھیجا جائے جہاں وہ مشین ہے۔ ہم ان افسران کے اندر رہ کر اس مشین کو چیک کریں گے۔ حاکم کی سوچ نے بتایا 1 گھنٹے کے اندر 2 افسران ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس خفیہ تہہ خانے میں جائیں گے۔ وہ دونوں افسران ابھی مجھ سے فون پر باتیں کرنے والے ہیں، تم دونوں ان کی آواز سن لو۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد ان کی آوازیں سن لیں، ان کے اندر پہنچ کر خاموش رہے۔ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے خفیہ تہہ خانے کی طرف
جانے لگے۔ وہاں گوریلا فوج کا کیمپ تھا، ایک پہاڑی کے سامنے اور پیچھے، پہاڑی کے اوپر اور اندر غار میں ایسے گوریلا فوجی تھے جو جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ غار میں الیکٹرانک آلات اور ایکس رے مشین وغیرہ کو ایسی جگہ نصب کیا گیا تھا کہ کوئی چھپ کر تہہ خانے میں جاتا تو اس کی تصویریں اتر جاتی۔ حساس کیمروں اور آلات کے ذریعے چھپا کر لے جانے والے کوئی بھی چیز نظر آ جاتی۔ پھر ایسے وقت پہاڑی کے اندر اور باہر خطرے کا الارم دور تک بجنے لگتا۔ مختصر یہ کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں کے لیے بھی اس مشین تک پہنچنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ وہ 2 افسران ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہنچے۔ بڑا سخت پہرا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہی ان افسران کو سر سے پیر تک ڈیٹیکٹیو آلات کے ذریعے چیک کیا گیا۔ پھر 4 گوریلا سپاہی انہیں اپنے ساتھ غار کے دانے پر لائے۔ وہاں انہیں ایکس رے مشین کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ دونوں افسر نہتے تھے۔ یہ اطمینان کرنے کے بعد انہیں غار کے اندر ایک تہہ خانے کے زینے تک لایا گیا۔ غار کے کئی حصوں میں ویڈیو کیمرے آن تھے اور ان کی متحرک فلمیں تیار کر رہے تھے۔ زینے کے نچلے حصے میں ایک آہنی دروازہ تھا جس کا لاک مخصوص نمبروں سے کھلتا تھا۔ ان نمبروں سے لاک کو کھولا گیا۔ اس کے بعد وہ آہنی دروازہ کھل گیا۔ اندر تہہ خانے میں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ اس کے فرش پر نادیدہ بجلی کے تار بچھائے گئے تھے۔ جو بھی فرش پر قدم رکھتا وہ بجلی کے جھٹکے کھا کر مر جاتا۔ ان افسران کی آمد پر نادیدہ تاروں کا سوئچ آف کر دیا گیا تھا۔ وہ تہہ خانہ ایک بہت بڑے ہال کی طرح تھا۔ اس کے ایک حصے میں وہ بڑی سی ٹرانسفارمر مشین رکھی ہوئی تھی۔ وہاں مشین کے انچارج اور سینئر مکینک کو بلایا گیا۔ ان کا تعلق بھی گوریلا فوج سے تھا۔ وہ مکینک مشین کے قریب آ کر ٹھٹک گیا۔ ایک نٹ بولٹ کو دیکھ کر اس نے کہا یہ نٹ بولٹ پوری لوہے کی مشین کی طرح سرمئی کلر کا تھا، لیکن اب یہ سلور کلر کا کیسے ہو گیا؟ اس بات نے سب کو چونکا دیا۔ فوراً ہی وہاں کے ذمہ دار افسران کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے اس نٹ بولٹ کے علاوہ دوسرے تمام نٹ بولٹ کھول کر مشین کے اوپری حصے کو الگ کر کے ایک طرف رکھا گیا۔ اس اوپری حصے کو الگ کرتے ہی سب پر جیسے سکتا سا چھا گیا تھا۔ مشین اندر سے کھوکھلی تھی۔ اندر جتنے چھوٹے بڑے اہم آلات تھے وہ سب غائب تھے۔ پھر تو کھلبلی مچ گئی۔ وہاں کے دوسرے افسران کو بھی بلایا گیا۔ وہ لوگ اعلی حکام سے اور آرمی ہیڈ کوارٹر کے تمام بڑے افسران سے رابطہ کر کے مشین کے متعلق بتانے لگے۔ ٹرانسفارمر مشین کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ فائل تھا اور دوسرا حصہ مفعول کہلاتا تھا۔ فائل مشین کے بیڈ پر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو لٹایا جاتا تھا اور مفعول مشین کے بیڈ پر اس منتخب جوان کو لٹایا جاتا تھا جسے ٹیلی پیتھی سکھانا مقصود ہوتا تھا۔ مشین کو آپریٹ کرنے سے فائل کی دماغی صلاحیتیں مفعول کے دماغ میں منتقل ہو جایا کرتی تھیں۔ اس مفعول مشین کے اوپری ڈھانچے کو بھی کھول کر دیکھا گیا تو ایک بار پھر سب کو ذہنی جھٹکے لگے۔ اس مشین کے بھی تمام اندرونی آلات غائب تھے، گویا پوری ٹرانسفارمر مشین اندر سے خالی ہو گئی تھی۔ ایک ایک آلہ وہاں سے نکال لیا گیا تھا، اوپر صرف مشین کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اس خفیہ تہہ خانے سے لے کر واشنگٹن تک تمام سرکاری عہدیداران اور آرمی افسران کی نیندیں اڑ گئیں۔ امریکہ کی تمام ریاستوں کے جاسوس حرکت میں آئے۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر خفیہ تہہ خانے کے تمام ذمہ دار افسروں اور گوریلا فوج کے جوانوں کے اندر پہنچ کر ان کے خیالات پڑھنے لگے۔ اس مشین کو بالکل ہی کھوکھلا کر دینے کا ایک ہی راستہ تھا کہ کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے نے وہاں کے تمام ذمہ دار افسران کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا تابعدار بنا کر اس مشین کے تمام چھوٹے بڑے آلات کو وہاں سے غائب کرا دیا ہو۔ یوں چور خیالات پڑھنے سے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ریمی ریز نے مشین کے انچارج اور ٹیلی ٹیلر نے مکینک کا تنویمی عمل کے ذریعے برین واش کیا تو پتا چلا کہ وہ دونوں کسی کے معمول اور تابعدار بنے ہوئے تھے۔ برین واش کرنے سے وہ پہلا تنویمی عمل ختم ہو گیا۔ ان سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ کسی نے ان کے دماغوں پر قبضہ جمایا تھا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ عامل کون تھا۔ انہوں نے فیکس کے ذریعے تمام حکام اور اعلی فوجی افسران کو بتایا کہ ایسا کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن نے کیا ہے۔ انہوں نے صبح تک کئی افسروں اور فوجی جوانوں پر عمل کیا تو انکشاف ہوا کہ مشین اور تہہ خانے کے انچارج افسران سے لے کر عام فوجی جوانوں بھی خیال خوانی کے ذریعے سحر زدہ تھے۔ جو بھی مشین کا پردہ کھول کر لے جاتا تھا وہ ایکس رے مشین کے ذریعے نظر آتا تھا۔ اس کی ویڈیو فلم تیار ہوتی تھی۔ ڈیٹیکٹیو آلات بتاتے تھے کہ تہہ خانے سے کوئی چیز چرا کر لے جائی جا رہی ہے، لیکن ایکس رے مشین سے دیکھنے والے ڈیٹیکٹیو آلات سے چوری سمجھنے والے ایسے وقت سب کچھ دیکھ سمجھ کر بھی سحر زدہ رہتے تھے، اور جو
ویڈیو فلم تیار ہوتی تھی اس کو مٹا دیا کرتے تھے۔ وہاں تقریباً 150 افسران اور فوجی جوان تھے۔ اتنی بڑی تعداد کو معمول اور تابعدار بنانے میں کئی دن کئی مہینے لگے ہوں گے۔ چوری کے لیے بڑے صبر اور اطمینان سے کام لیا گیا تھا۔ اتنے صبر سے کئی دنوں تک سب کو سحر زدہ کرنے والا ایک خیال خوانی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور کئی خیال خوانی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ ٹیلی پیتھی جاننے والا پاشا تھا اور وہ کئی مہینوں سے سیل کے اندر خاموش بیٹھا رہا تھا۔ وہ شبہ سے بالا تر نہیں تھا۔ دوسرا شبہ اے لالاس سابقہ سپر ماسٹر اور اسٹیل بروکس پر تھا۔ وہ یقین کے ساتھ سوچ رہے تھے کہ وہ اپنی محبوبہ بدی اور روشنا کے اشارے پر مشین کو کھوکھلا بنا چکے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ 150 فوجیوں کو معمول اور تابعدار بنانے کے لیے بڑی تعداد میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے وہ واردات کی ہے اور بڑی تعداد میں صرف فرحاد علی تیمور کے پاس خیال خوانی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بابا صاحب کے ادارے سے یا مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ سوچا کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اقرار نہیں کریں گے اور ایسا نہیں کیا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ نئے امریکی افراد کو ٹیلی پیتھی سکھانے والی ٹرانسفارمر مشین سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ اس محرومی کو تمام مخالفین سے چھپانا چاہتے تھے۔